السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 ہوگا، 233۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات، اور مائیں، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں والدہ، والدات جمع ہے، اور مائیں یرزینا، دودھ پلائیں، یا کے معنی وہ اور نون جمع کی علامت ہے، جمع مؤنث کی۔ اور اصل میں اردو کا لفظ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ رضا، رے زواد الف عین، یا رضائی، رضائی بھائی، رضائی بہن جس نے دودھ ساتھ پیا، اور رضاعت بھی کہتے ہیں، رے زواد رضا عین تھے، دودھ پلائیں۔ اولادہن، اولادہن، 030157۔ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے 0301۔ کون کہہ رہا ہے درمیان میں؟ بچے ایسے نہ کرو۔ میرا نام آبدہ۔ اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، شوہر کا نام جنید۔ حولین یہ کاملین، کاملین مکمل کامل سے، اور حولین سال، 2 سال، 2 پورے سال۔ اور مائیں دودھ پلائیں پورے 2 سال۔ لمن ارادہ، اس کے لیے، لام کے لیے، من جو ارادہ ارادہ کرے، این یتیمہ، ان کے، یتیمہ وہ پوری کرے، یتیمہ کو کے لیے اردو کا لفظ اتمام، اتمام حجت ہم بولتے ہیں اردو میں، حجت پوری کرنا۔ الرضاع، دودھ پلانے کی مدت، جو میں نے بولا تھا بھی رضاعت، جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کرے۔ یہ آوازیں بہت آ رہی ہیں، سبق ریکارڈ ہوتا ہے، یہ نیٹ پہ ہم نے دینا ہوتا ہے، مہربانی کریں کہ آواز نہ آئے جہاں سے بھی آ رہی ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور اللہ کے معنی پر، المولود بیٹا، لہو جس کا، اور ذمے ہے جس کا بیٹا ہے، اور اس پر ہے جس کا بیٹا ہے۔ مولود، نئے پیدا ہونے والے بچے کو نو مولود کہتے ہیں اردو میں۔ رزقہن، ان کا کھانا، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق، دستور کے موافق۔ لا تکلف، نہ تکلیف دی جائے، نفس کسی نفس کو، تکلف تکلیف اردو کا لفظ یہاں سے بنے گا، الا وسعہا، مگر اس کی گنجائش کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ لا تضار، نہ نقصان پہنچایا جائے، یہ جو
ضرر ہے اردو کا لفظ جس کا معنی نقصان ہوتا ہے، یہ ہم یہیں سے ڈرائیو کریں گے۔ والدتن، ماں کو والدہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ بے والدہا، اس کے بیٹے کے سبب، ہا کے معنی اس کا، ولد بیٹے کو کہتے ہیں، با کے معنی سبب، ولا اور نہ، مولود اللہ، نہ جس کا بیٹا ہے، مولود ہے جس کا، بے والد ہی اس کے بیٹے کے سبب، وعلی الوارثی اور وارث پر، مثل ذالک اسی طرح ہے، فَإِن پس اگر ارادہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، یہ جو فصال ہے، فصل فی صاد لام، یہ جب یہ چیپٹر بنے ہوتے ہیں، ایک باب دوسرا باب، پہلی فصل دوسری فصل، تو وہ ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے پچھلے حصے کو، تو اس لیے اس کو فصل کہتے ہیں۔ فاصلہ آپ سمجھ لیں، اردو کا جو فاصلہ ہے وہ بھی دور دور ہونے کے لیے فاصلہ ہوتا ہے نا۔ فصالاً عن تراض منہما، ان سے تراض رضامندی، یہ اس کو غور سے دیکھیں تو ریز واد اس کے اندر موجود ہے اور آگے ایک الف لگا دیں تو رضا بن جاتا ہے، جس کا معنی رضامندی ہوتا ہے۔ منہما اب باہمی دونوں باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانے کا اگر ارادہ کر لیں، و تشاور اور باہمی مشورے سے، تشاور میں مشورہ میم شین واو رے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، وَإِن اور اگر تم ارادہ کرو، ان کے تسترضعوا تاکہ معنی تم، واو الف جو آخر پہ اس کا معنی سب، اور پھر ریز واد عین رضات والا لفظ آ گیا ہے، دودھ پلواؤ، تو اس میں وہی تست آ رہا ہے، تا سین تے، میں نے بتایا تھا الف سین تے آ جاتا ہے، یا سین تے آ جاتا ہے، تا سین تے، جس کا معنی طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو تم سب دودھ پلواؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اذا سلمتم جب تم دے دو، یہ نیا لفظ ہے تو یاد کریں، اذا جب، تم کے معنی تم، سلم دے دینا، ما جو، آتئی تم نے دینا طے کیا ہے، تم نے دینا ہے، آتئی تم، یہ کل پرسوں بھی پڑھا تھا آپ نے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر جو کچھ تم عمل کرتے ہو، تعملون میں تا کے معنی تم، عین میم لام عمل موجود ہے، روٹ ورڈ جو ہے، بما تعملون بصیر خوب دیکھ رہا ہے، بصارت والا، یہ اس کا آسان سا ترجمہ تھا۔ آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کا تشریح کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں، آج کے سبق میں، ہمیں رضاعت کا مسئلہ سمجھایا ہے، دودھ پلانے کا مسئلہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ہر بات کو ڈیل کرتا ہے، مکمل دین جو ہے۔ تو آیت نمبر 233 میں دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 پورے سال دودھ پلائیں، 2 مکمل سال۔ یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرے کہ پوری مدت دودھ پلائے گی۔
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اچھا پہلے با محاورہ ترجمہ سن لیں. اور جس کا بیٹا ہے اس کے ذمے کھانا اور لباس ہے معروف طریقے کے ساتھ، اور نہ تکلیف دی جائے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو بیٹے کے سبب، اور نہ جس کا بیٹا ہے یعنی باپ اس کو بیٹے کے سبب نقصان پہنچایا جائے. اور وارثوں پر بھی اسی طرح ہے. پس اگر دونوں ارادہ کر لیں اپنی باہمی رضامندی اور مشاورت سے کہ وہ دودھ چھڑائیں گے تو کوئی گناہ نہیں دونوں پر. اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم جو طے ہوا ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو دے دو. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. یہ آسان سا با محاورہ ترجمہ ہے. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ تو یہ بتایا گیا ہے کہ مائیں بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. 2 سال دودھ پلانا ہی قرآن میں ہے. قرآن کی ایک اور آیت میں ماں کا حمل اور دودھ پلانا 30 مہینے بیان کیا گیا ہے. تو یہ اس صورت میں ہے جب بچہ 6 مہینے بعد پیدا ہو جائے کسی کے، تو وہ 2 سال دودھ پلائے اور 6 مہینے کا بچہ ہے. اور یہ جو بنا ہوا ہے کہ 2.5 سال پلائیں یا بیٹے کو 2.5 سال پلائیں بیٹی کو 2 سال، یہ اس کی قرآن حدیث میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو 2 سال پورے دودھ پلانے کا حکم ہے اگر کوئی دودھ پورا پلانا چاہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے میاں بیوی دونوں رضامندی سے کم مدت کے لیے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو وہ باہمی مشورے کے ساتھ 2 سال سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں. لیکن ان دونوں کی رضامندی ضروری ہے، میاں اور بیوی کی. تو ان پر گناہ نہیں ہے ایسا کر لیں اگر وہ. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ اگر کسی کو طلاق ہو جائے عورت کو اور چھوٹا گود میں دودھ پیتا بچہ ہو تو اس ماں کا اور اس بچے کا کھانا اور اس کے کپڑے یہ باپ کے ذمہ ہے جس کا وہ بیٹا ہے. یعنی وہ دودھ پلا رہی ہے، بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اگرچہ اس نے طلاق دے دی ہے تو پھر بھی وہ کھانے اور کپڑوں کا بندوبست خاوند کرے گا. ہمارے ہاں یہ بہت بری بات ہے کہ جب طلاق ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تو پھر ہم ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں. پھر دشمنی اور غصے میں ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ہمارا اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے، ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. پھر ہم اپنی انا کو اور اپنے مفاد کو اور خود غرضی کو دیکھ کر سب کچھ کرنا شروع کر دیتے. تو ایسی صورت میں بھی متعلقہ ماں اور بچے کا کھانا اور لباس جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے باپ کے ذمہ ہوگا. آگے اللہ نے بہت وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ کسی کو اس سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دودھ پلانے والی عورت بھی زیادہ مطالبے نہ کرے کہ میں تیرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہوں، اور یہ جو خامد ہے یہ بھی اپنی گنجائش کے مطابق ان کی لباس اور ان کے کھانے کا انتظام کرے. یہ نہ ہو کہ وہ ان کو تنگ کرے. آگے فرمایا نہ والدہ کو بیٹے کے سبب اور نہ والد کو اس بیٹے بیٹی کے سبب تنگ کیا جائے. وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ اگر طلاق ہوئی ہے اور والدہ سے بچہ چھین لیا جائے، عام طور پر ماؤں کو بہت پیار ہوتا ہے، زیادہ پیار ہوتا ہے باپ سے چھوٹی اولاد کے ساتھ، تو وہ دینا نہیں چاہتی. تو کوئی اس کو بچہ چھین کر تنگ کرے، اس کے جذبات کو اور اسے ذہنی تکلیف دے، اللہ اس سے روکتا ہے. اور اسی طرح اگر باپ ملنا چاہے تو یہ نہ کرے عورت کہ وہ باپ کو ملنے تک نہ دے اس کی اولاد کو. یہ ظلم ہے
اور دونوں کو روکا گیا ہے کہ بیٹے کے سبب تم تنگ نہ کرو ایک دوسرے کو، نہ نقصان پہنچاؤ۔ اور یہی حکم وارثوں پر ہے، یعنی جو وارث ہیں، اگر وہ والد فوت ہو جاتا ہے تو جو اس کے بچے کے وارث باپ کے بعد بنیں گے ان پر بھی یہ ساری باتوں کا خیال کرنے کا حکم ہے۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں بس ہمارا بھائی تھا وہ فوت ہو گیا، اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اور ظلم کی ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ اسی آیت کے اندر، لمبی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ باہمی مشورے سے وقت سے پہلے دودھ چھڑوانا چاہیں تو گناہ نہیں دونوں پر، اور اگر تم یہ ارادہ کرتے ہو دونوں میاں بیوی کہ دودھ کسی اور عورت سے پلواؤ گے ماں کے علاوہ، جیسے عربوں میں رواج تھا، حلیمہ سعدیہ نے اور صوبیہ نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا ہوا ہے، تو اس طرح رضائی بیٹا بن جاتا ہے وہ بچہ۔ آپ کسی اور عورت سے دودھ پلوا سکتے ہیں، لیکن اس کو معاوضہ دینا ہوگا، جو طے ہوا ہے وہ اس کو دیں تو کوئی گناہ نہیں۔ اور اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ اللہ دیکھتا ہے۔ اور رضاعت کے بارے میں ایک بات بتانا اور ضروری ہے کہ جو رشتے والد اور والدہ کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں نکاح کے لیے، وہ دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بھائی بن جاتا ہے، رضائی بھائی یا رضائی بہن، پھر اس کا نکاح اور اس کی شادی بہن بھائیوں کی طرح نہیں ہو سکتی جن کے ساتھ دودھ پیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔